السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مسلح افواج نے عوام سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا. بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا. کچھ صلاحیتیں ابھی ہم نے استعمال کی ہیں, کچھ آئندہ کے لیے بچا کر رکھی ہیں. ہم نے فتح 1 اور 2 میزائلوں سے بھارت کے 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. 2 مقامات پر بھارت کے S-400 بیٹری سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا. راجوڑی اور نوشہرہ میں ملٹری بریگیڈ کو تباہ کیا. سورت گڑھ, سرسا, آسام پورہ, اونتی پورہ, ادھم پور, پٹھان کوٹ میں اہداف کو نشانہ بنایا. کامیابی سے اڑی نیٹ ورکس اسٹیشن اور پونچھ ریڈار کو نشانہ بنایا. Like Pakistan armed forces have delivered the promise made to our people. Using precision-guided long-range Fateh series missiles F1 and F2, 26 military targets as well as facilities. The targets included Air Force and Aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot. S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Like field supply depot at Uri and radar station at Poonch were also targeted. بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو شہید کیا. پاکستان نے جواب میں تمام حملے مہارت سے کیے تاکہ سویلین اس کا نشانہ نہ بنے. DGISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کنٹرول لائن پر ان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جو آزاد کشمیر میں معصوم شہریوں سے حملے کر رہے تھے. بھارت میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے. ہم نے سائبر وار میں بھی بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. بھارت نے ڈرونز کے ذریعے بھی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. Which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians or flower-like children, that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. This synergy across air, land, sea, and cyber domains allowed for precision engagements, overwhelming lethality, and rapid tempo. DGISPR نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے پر ہم تمام سیاسی جماعتوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ قومی اتحاد اور یکجہتی ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے. سیاسی قیادت نے اختلافات سے بالاتر ہو کر دشمن کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان ایک زندہ اور متحد قوم ہے. جب سیاستدان، عوام اور ادارے ایک صفحے پر ہوں تو دشمن کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے. پاک فوج قوم کے اس اعتماد پر پورا اترے گی اور پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا. We extend our heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman, and sailor. The armed forces of Pakistan express their profound appreciation to the brave Pakistani nation, whose moral strength, wholehearted support, and prayers remained unwaveringly. We are specially indebted to the youth of Pakistan, who became the frontline soldiers. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan. We are extremely grateful to the political leadership of all political parties without any distinction. No one should have any doubt that whenever our sovereignty would be threatened, the response would be comprehensive, retributive, and decisive. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ میں پاکستان کے ان تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات میں نہ صرف سچ کا ساتھ دیا بلکہ انفارمیشن وار میں اور سائبر جنگ میں پاکستان کا مؤثر دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کیا. پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں رکھا اور ڈیجیٹل محاذ پر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکارہ بنایا. DGISPR نے مزید کہا کہ یہ نوجوان ہی پاکستان کا مستقبل اور فکری سرحدوں کے محافظ ہیں.
ترجمان پاک بحریہ وائس ایڈمرل رب نواز نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 6 اور 7 مئی کو جب بھارت نے حملہ کیا ہم مکمل طور پر تیار تھے. پاک نیوی کے بھارتی بحریہ کو سمندر میں روکنے کی پوری صلاحیت موجود ہے اور پاکستان نیوی نے تمام بندرگاہوں کو آپریشنل رکھا. دوران جنگ پاکستان نیوی بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی. پاکستان کی سمندری حدود سے بھارتی جہاز 400 ناٹیکل مائل دور تھے اور پاکستان نیوی کو تیار دیکھ کر دشمن کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. دوران جنگ پاکستان نیوی بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی. To thwart any aggression from the sea. On the night of 6th and 7th May, it was back, close to Ratnagiri, very close to Mumbai. And then on 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. And again, then it retreated back close to Mumbai. So we were keeping a very close track on this particular carrier movement, and there was no cause of concern at any time. We were fully aware of their movements in this area, and we were always ready to generate a response in coordination with the Air Force. امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کی جانب سے سیز فائر کا پیغام پہنچایا. ہم نے بھی مثبت رد عمل دیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فون کر کے بتایا بھارت سیز فائر کا خواہاں ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ مارکو روبیو نے بھارت کی طرف سے پیغام دیا کہ ہم نے بھارت سے بات کی ہے, آپ بھی سیز فائر پر راضی ہو جائیں, جس پر ہم نے جواب دیا کہ ہم کھلے دل سے تیار ہیں. اور وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کو صاف الفاظ میں بتایا ہم ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے ساتھ ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم تحقیقات کی بات نہ کرتے, اور ہم ہر مثبت قدم کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کسی بھی نیوٹرل مقام پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. سیز فائر کے لیے ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کی معطلی خود سے گھڑ لی. سنتاس معاہدے کو ختم کیا جا سکتا ہے, نہ معطل. قانون میں ایسی شق نہیں جس میں بھارت سنتاس معاہدہ معطل کر سکتا ہے. خطے میں ڈپلومیسی سمیت اہم معاملات پر تبدیلیاں آ رہی ہیں. ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی فلیش پوائنٹس ہیں وہاں کردار ادا کریں. ٹرمپ ایران, یوکرین اور غزہ کے معاملات میں بھی سرگرم ہیں. امریکی صدر ٹرمپ ایران سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے جواب دینے کے بعد مودی نے سیز فائر کی درخواست کی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر ہماری سالمیت پر حملہ ہوا تو جواب دیں گے. پانی کے معاملے پر ایسا ہی جواب دیا جائے گا جیسا اس بار دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر حملہ کیا. کشمیر کا معاملہ تو ہر قیمت پر سامنے رکھا جائے گا. جنگی حالات میں شاردا کیل سے اپنے علاقوں کا رخ کرنے والے 22 افراد کی جلکھڈ کے قریب ریسکیو کر لیا گیا. پولیس انتظامیہ ریسکیو 1112 کے DA حکام کا پھنس جانے والے افراد کو نکالنے کے لیے کامیاب ریسکیو آپریشن. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. ایک شخص موسمی حالات کی وجہ سے جاں بحق ہوا. ریسکیو آپریشن میں آزاد کشمیر انتظامیہ نے بھی حصہ لیا. تمام افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. جنگی حالات کے بعد نوری ٹاپ کے ذریعے ناران پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ افراد آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر محنت مزدوری کرتے تھے. تمام افراد کو ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ٹویٹ میں صدر ٹرمپ کی شاندار قیادت اور عالمی امن کے لیے وابستگی اور جنوبی ایشیا میں دیر پا امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے ان کی انتہائی قیمتی پیشکش کے لیے بے حد مشکور ہوں. کئی دہائیوں سے پاکستان اور امریکہ ایسے شراکت دار رہے ہیں جنہوں نے ہمارے باہمی مفادات کے تحفظ اور فروغ کے ساتھ ساتھ دنیا کے اہم حصوں میں امن اور سلامتی کے لیے مل کر کام کیا. مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ کی صورت میں پاکستان کو ایک عظیم پارٹنر مل گیا ہے جو ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور پاکستان امریکہ کو مضبوط بنا سکتا ہے. تعلقات نہ صرف تجارت اور سرمایہ کاری میں بلکہ تعاون کے دیگر تمام شعبوں میں. امریکی صدر کے بیان کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا. کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ اور پاک بھارت باہمی مسئلہ کشمیر
دینے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ امریکی صدر نے حالیہ پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ذرائع کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں مسئلہ کشمیر کا تذکرہ بھی کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر دیکھوں گا کہ کیا 1000 سال بعد کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق امریکی صدر کا حالیہ بیان پاکستان کی سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ہے۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد کشمیر کا معاملہ پھر سے عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا پاکستان کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ امریکی صدر کا بیان پاکستان کے موقف کی بڑی جیت ہے۔ جنگ بندی کے باوجود پاکستان کا موقف واضح ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب سرخرو ہوئے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے آرمی چیف اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ میں پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ تینوں فورسز کے سپہ سالاروں کو، آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کو جن کو میں فاتح سپہ سالار کہتا ہوں، ایئر فورس کے چیف کو اور نیول چیف کو، پوری سندھ کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جانب سے خراج تحسین کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں۔ معصوم عورتوں کو شہید کیا، لیکن پاکستان نے، پاکستانی فورسز نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریئر نے جنیوا میں مذاکرات کیے۔ امریکی نمائندوں نے چین کے ساتھ 2 روزہ مذاکرات کے بعد تجارتی معاہدے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے مطابق مذاکرات مثبت اور تعمیری ہوئے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ معاہدے کا مقصد امریکہ کے $1.2 ٹریلین کے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے۔ چین نے اس معاہدے کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی۔ ٹیلی گراف کی پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کی تعریف۔ بھارتی فضائیہ پر سخت سوالات اٹھائے۔ برطانوی جریدے ٹیلی گراف نے پاکستان کی مؤثر دفاعی حکمت عملی کو سراہتے ہوئے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ رپورٹ میں رافیل طیاروں کی تباہی کو بھارت کے لیے تضحیک آمیز شکست قرار دیا گیا۔ ٹیلی گراف کے مطابق پاکستانی طیاروں نے جدید میزائلوں کے ذریعے 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، جن میں مہنگے رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاک فضائیہ نے اپنی فضائی برتری ثابت کر دی اور عالمی ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ رپورٹ میں بھارت کی عسکری منصوبہ بندی پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بھارت کے جھوٹ کا ایک اور پولندہ کھل گیا۔ ہمیشہ کی طرح بھارت کی نا کی روایت جاری ہے، مگر CNN نے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہوئے بھارتی رافیل طیاروں کے گرنے کی پوری داستان سنا دی اور ملبے کے ڈھیر بھی دکھا دیے۔ پاکستان اور بھارت میں ہونے والی جھڑپ کے بعد چینی جنگی جہازوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ماہرین کے مطابق چینی جنگی جہاز مشرق وسطی میں طاقت کا توازن تبدیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے 6 اور 7 مئی کو درمیانی شب بھارتی حملوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا، جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ پاکستانی حکام کے مطابق پاک فضائیہ نے رافیل طیاروں کے خلاف چینی ساختہ J-10 طیارے استعمال کیے تھے۔ دونوں ملکوں کے جنگی طیارے اپنی فضائی حدود سے باہر نہیں نکلے۔ اس لڑائی کے دوران کچھ مواقعوں پر 160 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی ایک دوسرے پر میزائل داغے گئے۔ BBC جنوبی ایشیا کے ریجنل ایڈیٹر ایمبرسن اتھر جان نے کہا ہے کہ بھارت کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ برطانوی صحافی نے کہا کہ بھارت نے اربوں ڈالرز کا اسلحہ خریدا تھا اور اس کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چین کے جنگی جہازوں میں مصر نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ فضائی جھڑپ کو جدید فضائی ہتھیاروں، پائلٹوں کی مہارت اور لڑاکا طیاروں کی کارکردگی کو جانچنے کا ایک بہترین موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی ساختہ پاکستانی لڑاکا طیاروں اور فرانسیسی ساختہ بھارتی رافیل طیاروں کے درمیان ہونے والی اس فضائی جھڑپ کا دنیا بھر کی افواج تجزیہ کریں گی تاکہ مستقبل کی جنگوں میں برتری حاصل کرنے کے لیے قیمتی معلومات حاصل کی جا سکیں۔
لندن میں انٹرنیشنل بزنس کارپوریشن کی جانب سے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور خطے میں امن کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا۔ شرکاء نے پاکستان اور بھارت کے مابین ہونے والے سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہوئے امن کی ضرورت پر زور دیا۔ مزید تفصیل لندن سے عمران راجہ کی رپورٹ میں۔ لندن میں انٹرنیشنل بزنس کارپوریشن کی جانب سے یوم یکجہتی پاکستان منایا گیا۔ مقررین نے قومی اور ملی یکجہتی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا اور کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی افواج پر فخر ہے۔ چیئرمین IBPC رضوان سلیحریہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی ایک پرامن قوم ہے اور کسی بھی بیرونی جارحیت اور سازش کے خلاف اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر یکجا ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق مسئلہ کشمیر اور دیگر تنازعات کو حل کیا جائے۔ پاکستانی ایک پرامن قوم ہے اور چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے مطابق جو مسئلہ کشمیر ہے اور جو دیگر ایشوز ہیں انڈیا پاکستان کے مابین اس کو حل ہونے چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو اس کے درمیان سالس بنایا جا سکتا ہے اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جا سکتا ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لائرز کلب کے چیئرمین عمران پاناوالا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسائل کا حل بات چیت سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جنگ نہ کرنا ہی دانش مندی ہے۔ آج ہم سیز فائر ہونے پر انڈیا اور پاکستان دونوں کا تھینکس کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے یہ میٹر سارٹ آؤٹ ڈپلومیٹک لیول پہ کیا۔ مشتاق چودھری نے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے۔ پاکستانی افواج اپنے ملک کا دفاع اور دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنا جانتی ہیں۔ یہ قوم وہ قوم ہے جو عرصہ دراز سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی واحد حل ہے دنیا میں امن، محبت اور بھائی چارے کا، اور پاکستان ہمیشہ اس کی پاسداری کرتا رہا ہے اور پاکستانی قوم اپنی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ اس موقع پر حافظ عبدالغنی، عاصم یوسف، بیرسٹر معظم اقبال سندھو، سارہ سلیم، انم خالد، ساجدہ جبیں اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ کیمرامین طارق خان کے ساتھ عمران راجہ، ABN نیوز، لندن۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یونان کے دارالحکومت ایتھنز کی فضائیں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ایتھنز میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے شاندار جشن پاکستان کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد افواج پاکستان کی حالیہ عسکری کامیابیوں پر اظہار تشکر اور قومی یکجہتی کو فروغ دینا تھا۔ ایتھنز میں ہونے والے جشن میں مختلف شہروں سے آئے سینکڑوں پاکستانیوں نے شرکت کی اور ہر قسم کے سیاسی اور مسلکی اختلافات کو پس پوشت ڈال کر وطن عزیز سے محبت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ نوجوانوں نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے ملی نغموں پر والہانہ انداز میں رقص کیا۔ تقریب میں مقررین نے افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا ہم بیرون ملک رہ کر بھی اپنے وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ شرکاء نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی ہی ہماری سب سے بڑی دعا ہے اور ہماری بہادر افواج نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یونانی میڈیا کے نمائندوں نے بھی اس تقریب کی خصوصی کوریج کی۔ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آن لائن سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانی صحافیوں نے شرکت کی۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نور الحسن گجر نے کہا پاکستان کا ہر شہری اپنی بہادر افواج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ صدر ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ کا کہنا تھا کہ بھارت عالمی سطح پر اپنی ساکھ کھو چکا ہے اور پاک فوج نے دشمن کو عبرتناک شکست دے کر نئی تاریخ رقم کی ہے۔ شرکاء نے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ان کے دل پاکستان اور اس کی محافظ افواج کے ساتھ دھڑکتے رہیں گے۔ سیمینار میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی، جس میں افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قربانیوں اور وطن کے دفاع میں ان کے کردار کو زبردست انداز میں سراہا گیا۔ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی صحافی اپنے قلم اور آواز سے وطن عزیز کا مثبت چہرہ اجاگر کرتے رہیں گے اور بھارت کے منفی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاک بھارت جنگ میں تاریخی فتح کے بعد ملتان کے عوام کے ساتھ ساتھ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا بھی جیت کا جشن۔ عوام نے پولیس اور انتظامیہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد ملتان کے عوام کے ساتھ ساتھ پولیس اور انتظامیہ نے بھی جیت کا جشن منایا اور ملتان پولیس نے عوام کی کثیر تعداد کے ہمراہ سڑکوں پر نکل کر پاکستان کی تاریخی جیت کا جشن منایا۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا فقید المثال استقبال کیا۔ اس موقع پر جیت کی خوشی میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر امڈ آئی۔
पुलिस और अवाम ने मिलकर जश्न मनाया। अवाम और पुलिस जवानों ने मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। हैदराबाद के एक मुहिब वतन शहरी ने भारतीय जारियत के खिलाफ अनोखा अंदाज अपना लिया। मोटरसाइकिल पर जमीन से जमीन पर मार करने वाला गौरी मिसाइल का मॉडल नस्ब करके भारत को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। जब बात हो मुल्क की सलामती की तो सिर्फ सरहदों पर तैनात सिपाही ही नहीं बल्कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी एक सिपाही बन जाता है। यह है हैदराबाद के रिहायशी सनाउल्लाह पलारी। कोई साइंसदान नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, बस वतन से मोहब्बत का जज्बा है जो उन्हें कुछ मुख्तलिफ करने पर आमादा कर गया। सनाउल्लाह पलारी